بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حکیم صاحبان، ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا میرا لیکچر مرکیورس اینٹی اعصابی صورہ کی کیفیت نظام کے اوپر ہے، یعنی معدے کے اوپر ہے۔ ہونٹوں سے لے کر مغز تک یہ جسم کے اندر کیسے اثر کرتی ہے، اور وہ کون سی تحریک ہے جس کو یہ جذب کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ میرے جن اسٹوڈنٹس نے مرکیورس کے پہلے جو ہے اس سے دیکھے ہوئے ہیں، یہ سنے ہوئے ہیں، اب یہ تیسرا جو چوتھا حصہ ہے اس کو آپ دیکھیے گا اور سنیے گا۔ میں مختصر اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ سننے والا اور دیکھنے والا بور نہ ہو۔ ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو سب سے زیادہ بور مضمون جو تھا وہ معاشرتی علوم کو ہوا کرتا تھا کہ فائدہ کاکھ نہیں لیکن رٹے ضرور ہیں۔ تو یہ ہے، ایسے ہی اس طرح یہ ہے کہ یہ مرکیورس جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے نالج میں انشاءاللہ اضافہ بھی ہے، اور یہ بور نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دوائی کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں یہ سونے کا سکہ ہے، سمجھ گئے نا، یہ سونے کا سکہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ نئے اسٹوڈنٹ سن لیں اس بات کو۔ اگر ڈاکٹر ہانمن نے یہ کہا تھا کہ ہومیوپیتھک کو سمجھنے والا وہ اپنے پاس سونے کے سکے رکھتا ہے، تو یہ جب آپ کا پیشنٹس ایک ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو گولڈ میڈل دے کے جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے تو وہم ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ یہاں سے گولڈ میڈل لے لیا، وہاں سے لے لیا، جس اسکولوں میں آج کل 2 نمبر کے گولڈ میڈل مل رہے ہیں، لیکن یہ اوریجنل ہے۔ جب آپ کا ایک پیشنٹ ٹھیک ہوگا تو آپ نے کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اور آپ صحیح راستے پہ ہیں اور آپ کو 100% یقین ہے کہ اس دوائی کے ساتھ میرا مریض ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ اس سے جب آخری حساب کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اسے کتنے پیسے لیے ہیں۔ ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے، بہترین ڈاکٹر جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، وہ آج کل ایک پیشنٹ سے بس ایک ایچ پلوریا، یہاں پہ بھی اس میں ذکر کروں گا، ایچ پلوریا کے آج کل بہت زیادہ پیشنٹس ہیں کہ ایلوپیتھک کے اندر، کیونکہ ان کے پاس تو ایمرجنسی ڈیلنگ ہے نا، اسے ان کی جراثیم کو ختم نہیں کر سکتے وہ، لیکن ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو جب ہمارے پاس آتے ہیں جو اچھے ڈاکٹرز ہیں، میں نے کئی ڈاکٹرز دیکھے ہیں جن کی بہترین کلینکس ہیں، اچھے قسم کا کام چل رہا ہے، ان سے جب ہم آپ پوچھیں تو ایچ پلوریا کے کیس کی جو فیس وصول کرتے ہیں وہ تقریباً 50,000 سے لے کے 60,000 روپے تک ہوتی ہے۔ تو 50,000 سے 60,000 تک کیا ہوتا ہے؟ انہیں گولڈ میڈل ملتا ہے، آدھے تولے سونے کا تغمہ۔ تو یہ کم ہے کہ کیا ہومیوپیتھک ڈاکٹر 5 منٹ سے مرکیورس کو پڑھے اور صحیح سمجھ لے، تو اس کے لیے یہ تھوڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ہم لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے نا یہ کام میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں تو سمجھ لے جھوٹ بول رہا ہے، کہ اس کے پیچھے ہر صورت کے اندر چاہے ہم کیسے بھی ہوں، آخر میں آ کے پھر پیسے ہی آتے ہیں وہاں پہ۔ میری کے لیے آپ بات سن رہے ہیں تو آخر میں یہی بات ہوگی، میں کہوں گا جی میری کتابیں خریدیں اور انہیں پڑھیں تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اعصابی نظام مرکیورس کا، تو یہ جو امراض میں اوپر لکھے ہوئے یہ امراض ہیں، کیا ہے جی؟ مرکیورس کے اعصابی امراض، یہاں غور سے دیکھ لیجئے گا، یہ اعصابی امراض ہیں، مرکیورس کے اعصابی امراض: بلغمی بدہضمی، متلی الٹی، بوجھ والا پھارا، بھوک کا خاتمہ۔ اب یہ پہلے اس کے یہ 4 الفاظ ہوتے ہیں۔ پیشنٹ بیٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو الٹی آ رہی ہے، معدے پہ بوجھ پڑا ہوا ہے، بھوک کا بالکل نہیں لگ رہی۔ یہ اس کے پہلے الفاظ ہوتے ہیں پیشنٹس کے۔
اب جو ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں، اب یہ 4 الفاظ تو ہر دوائی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ 4 الفاظ ہر دوائی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ بھائی پیشنٹ نے تو 4 الفاظ دیے ہیں آپ کو، آگے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ میں مرگ سوال تک کیسے پہنچوں. واقعی اس کی مرگ سوال کی دوائی ہے یا کوئی اور نیکسٹ میکا بھی ہو سکتی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے نا. تو میرے دوستو، تو اس کی اساسی علامات پر آپ نے جانا ہوگا. جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے ہاں بھائی یہ بتاؤ تم میٹھی اور سرد اشیاء یا مٹھائیاں کھاؤ تو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تو وہ کہ اگر واقعی اسے تکلیف ہوتی ہے، مثلا شوگر والے پیشنٹس کو جیسے، اچھا یہاں پہ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تکلیف نیچر ہے، اساسی کیفیت ہے. مثلا ایک شوگر والا پیشنٹ ہے، وہ کہ مٹھائی کھاتا ہے تو کئی دفعہ تو مٹھائی کے ساتھ تکلیف نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ مٹھائیاں کھاتا رہتا ہے. لیکن جب اسے بلغمی بدہضمی ہوگی تو جب مٹھائی کھائے گا تو ایک تو شوگر لیول بڑھ جائے گا، دوسرا اس کو بدہضمی پیدا ہو جائے گی. یہ اس وقت کام کرتی ہے. اس طرح آپ جب ایک مریض کو پوچھتے ہیں بھئی ہاں آپ بتاؤ آپ کو الٹی کیسے آ رہی ہے، تو یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں الٹی کے ساتھ پانی کی زیادتی، سفرے کی زیادتی یا سداوی مادی کی زیادتی کا ذکر آنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو ان تینوں میں سے ڈفرینٹ نہیں کر سکتے تو آپ کسی صورت بھی متلی کا علاج نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا، اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے متلی آ رہی ہے. اب یہاں پانی پینے سے متلی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو فاسفورس کے اندر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے متلی ہوتی ہے، یعنی یوں ہی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو متلی شروع ہو جاتی ہے یا الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب دونوں میں فرق ہو گیا نا. تو اسی فرق کو آگے چلاتے ہیں ہم لوگ کہ جب ہم لوگ پیشنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی پخانے سے پہلے درد یا متلی کا احساس ہو، میٹھی اشیاء ہضم نہ ہو، مکھن گھی وغیرہ وغیرہ. اب یہ اس کی اساسی علامات ہیں جو تیر بہدف ہیں. اگر آپ کو یہ آتی ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ سونے پہ سہاگا ہیں. یہ ایک دوائی آپ کو 1 تولہ سونا دے سکتی ہے، گولڈ میڈل ہیں یہ اس کے. اچھا تو اس وقت آپ نے جب آپ کے پاس پیشنٹ آ کے بیٹھ گیا، اب یہ آگے لکھی ہوئی ہیں اس کی فرسٹ اسٹیج کیا ہے، سیکنڈ اسٹیج کیا ہے، یہ میں نے الگ الگ کر کے لکھی ہیں. اب پیشنٹ آپ کے جب آپ کے پاس بیٹھتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا پیشنٹ ایک آرگن کا نام لے گا، سب کا نہیں. نہ ایک وقت کے اندر پیشنٹ ہونٹ بھی اس کے خراب ہو، زبان بھی ہو، گلا بھی خراب ہو، معدہ بھی خراب ہو، بڑی آنت بھی خراب ہو، ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کرم ہے انسان کے اوپر، اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا کسی صورت بھی. تو جب آپ کے پاس جب پیشنٹ فرسٹ میں آتا ہے تو سب سے بہترین ادویات میں سے یہ دوائی ہے جو منہ کے پکنا یا منہ کے سفید چھالوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جہاں فلاجل فیل ہو جاتی ہے یہاں یہ کام کرتی ہے. میں نے انگریزی دوائی کا نام جان بوجھ کے نام دیا ہے اس وہاں پہ کہ اکثر یہ ہوتے ہیں منہ کے فالج کے منہ کے پکنے کے اندر یا منہ کے سفید چھالوں کے اندر وہ فلاجل ہی دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس مرض سوال سے سب سے بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. اب یہاں آپ نے انفرادی علامت اس کی کیا ہے کہ سفید چھالوں کے ساتھ رال بہتی ہے. جب رات کو مریض بستر پہ سوتا ہے تو دوسری سائڈ کا اس کا جو منہ ہوتا ہے اس وہاں سے پانی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ہے، یاد رکھیے گا، اسے فنگل انفیکشن بھی کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ایریا، ٹھیک ہے جی. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب اسی رال کو جب آپ کرتے ہیں پیشنٹس کے اندر چلی جاتی ہے، یعنی میدے کے اوپر اب رال والا سسٹم ختم ہو گیا، آگے میدے والی سسٹم شروع ہو گیا. جب میدے کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت بلغمی جھلیوں کے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے ان میں یہ متلی کا پیدا ہو جانا، میدے پر بوجھ پڑنا اور بھوک کا خاتمہ. اب رال کو میں اس کے ساتھ ٹیلی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. پیشنٹ آن کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میرے تو بس میدے سخت بوجھ پڑا ہوا ہے اور الٹی آ رہی، پانی پینے کی طرف توجہ دیتا ہوں تو ایک دم الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں یاد رکھیے گا اس میں دودھ بھی مریض برداشت کر سکتا ہے، یہ ذہن رکھیے گا. تو اس وقت آپ نے پیشنٹ کو
یعنی اس کی علامات جو ہوتی ہیں اعصابی، میں نے تشخیصی مزاجی کیفیت میں لکھا ہوا ہے، وہ ساری دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ کیا کی طرف مائل ہونا، ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، سر کا بھاری ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ اسے ڈائریکٹ یہ والی دوائی دیں. اب اس کی ایک سیکنڈ سٹیج ہے، میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. سیکنڈ سٹیج، اب سیکنڈ سٹیج جو ہے اس کی، تو وہ تھوڑی سی پہلی علامات سے تھوڑی زیادہ کیوٹ ہو جاتی ہیں یا ضمن ہو جاتی ہے جنہیں ہم، تو اس وقت اس کی کون سی علامات آ جاتی ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے جب معدہ خراب ہو جاتا ہے پیشنٹ کا، تو آپ نے جب زبان اسے دیکھتے ہیں تو سفیدی نظر آتی ہے اس کے اوپر. تو اس وقت زبان کے اوپر ضروری نہیں کہ چھالے پڑے ہوں، منہ کا پکنا پایا ہو، نہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب جو رات کو سوئے گا تو اس کی ایک سائڈ سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا یا تھوک کا زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. جیسے حاملہ عورتوں کے اندر تھوک کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوسری علامات کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. حاملہ عورتوں کو بھی الٹی ہوتی ہے، وہ پانی کو برداشت نہیں کر سکتی، مصری میں مبتلا رہتی ہیں. اس طرح ابقاق کے اندر بھی مصری ہوتی ہے. اب ان تینوں کو ڈفرینٹ کرنا آپ کا کام ہے، کہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ان تینوں کو یاد رکھے اور سوچ سمجھ کے دوائی دے. تو اس کے اندر انتڑیوں کی جو میں نے آپ کے اوپر کیفیت بتا دی ہے کہ بھئی یہ اسال، سنگرینی، پرانے داس، پخانہ لیسدار، آؤں کا آنا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر سوتی کیڑے پائے جاتے ہیں. یہ سوتی کیڑے تو مطلب ہوتے ہیں چمونے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے یہاں سوتی کیڑوں کو چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے طاقتور کیڑے ہوتے ہیں جو بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بچے میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اور ان قسم کی جو ہوتے ہیں بلغمی مزاج کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سوتی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ سوتی کیڑوں کو ختم کرنے والی بھی ایک بہترین روایت ہے، جس کے ساتھ سلفر اور یہ دونوں کو ملا کر دیں تو سوتی کیڑے ختم ہو جائیں گے. تو اس سے میں آگے چلتا جا رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو آج سب سے بہترین روایت میں سے ایک دوائی یہ سمجھ رہا ہوں، وہ ہے ضعیف جگر، یعنی کمزوری جگر. اب یہاں پہ ذہن میں رکھیے، یہاں جگر ضعیف جگر ہوتا ہے، جگر خراب نہیں ہوتا. جگر کے خراب ہونے میں اور ضعیف ہونے میں فرق ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹروں میں یہی مصیبت ہوتی ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز ضعیف ہو گئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے، ایک چیز خراب ہو گئی ہے یا تلیل ہو گئی ہے، اس کے اندر کتنے سارے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں. تو ان سب میں ڈفرینٹ کرنا ضروری ہے. تو ضعیف جگر کے اندر یہ ایک سیر اعظم دوائی ہے، یہ دافع کمی خون ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے سب بونس. کئی ڈاکٹروں کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ لکھا ہوا کیا ہے. اب سبز کا معنی ہوتا ہے گرین ہو جانا، یلو نہیں. اور گرین جو ہوتا ہے اس کے ناخن سفید ہو جاتے ہیں اور رنگ گرین ہوتا ہے، یعنی وائٹ کلر والا بندہ گرین شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس وقت اس کے اندر کمی خون واقع ہوتی ہے. مختصراً میں بیان کر رہا ہوں کہ اسے آپ سلفر اور اس کو کمی خون کے اندر بھی دے سکتے ہیں. تو میرے دوستو، میں نے جو باتیں کی ہیں یہ لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور پڑھتا میں کچھ رہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو ایک لیکچر دے رہا ہوں، کتاب کا صفحہ نہیں پڑھا رہا. میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، کتاب کا صفحہ نہیں پڑھا رہا. اگر کسی ڈاکٹر صاحبان یا کسی کو بھی کوئی بھی اعتراض ہو تو صلاح کیجئے میری. وہ کہتے ہیں نا تنقید برائے صلاح ہونی چاہیے. تو پھر آپ بھی کامیاب ہیں، میں بھی کامیاب ہوں. تو میں امید رکھتا ہوں اس چیز سے کہ انشاءاللہ آپ میری یہ کتابیں پڑھیں گے، میری تمام لیکچرز کو سنیں گے، اور ان لیکچرز کو سننے کے بعد اسے غور و فکر کریں گے تو آپ کو انہی لیکچرز کے اندر بہت ساری معلومات، علمی خزانہ اور علمی روشنی ملے گی، جو ہو سکتا ہے جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ یہاں پہ سب سے بہترین نظریات ہے ایلوپیتھک کی فلاجل کے مقابلے میں. اب یہ میں نے فلاجل کہا تو یہ نہیں فلاجل گولیاں دینا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پہ ہے، فلاجل اپنی جگہ پہ ہے. اور سب سے بہترین وہی شخص ہوتا ہے جو سب سے پہلے سمجھ کے دینے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس کو فائدہ بھی اٹھائیں گے. تو اس کی میں آخری انفرادی علامات پھر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیشنٹ سے بیٹھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ اس سے پوچھ لیجیے گا کہ
آپ کو معدے کے اندر بلغمی بدہضمی کے ساتھ مچھلی کا احساس پخانہ سے پہلے زیادہ ہوتا ہے یا پخانہ کے بعد زیادہ ہوتا ہے؟ منہ سے رال کا بہنا، منہ سے رال کا بہنا اور میٹھی اشیاء سے الرجی، یہ اس کی انفرادی علامات ہے. جب آپ ان کو یہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہوگا. ایک دوسرا، یہ ایچ پلوریا کے اوپر بھی کام کرتی ہے دوائی، تو اسے آپ ایچ پلوریا پہ دے کے کامیاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.